سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 57۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، افرأیتم ما تمنون، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے تین گروہ جو قیامت کے دن بنیں گے، ان میں سے تیسرا گروہ جو ناکام ہوگا، جس کو اصحاب الشمال فرمایا گیا، بائیں طرف والے، ان کے تین جرم اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ ایک جرم ان کا یہ بیان کیا کہ یہ لوگ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر خوشحال زندگی بنانا چاہتے ہیں، دنیا کوئی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری ان کا جرم دوسرا یہ بیان کیا کہ یہ لوگ بڑے گناہ کے اوپر جمے ہوئے، یعنی شرک اور کفر پہ ڈٹے ہوئے۔ اور تیسرا جرم ان کا یہ بیان کیا کہ یہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول چکے ہیں، بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں سمجھ رہے، ان کے دل دماغ میں یہ بات تھی کہ وہ سیدھا ہڈیوں کو، مرے ہوئے انسانوں کو، مٹے ہوئے انسانوں کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ زندہ کرے گا کون؟ اللہ رب العالمین۔ کون زندہ کرے گا؟ اللہ پاک قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ چنانچہ اپنی اسی قدرت کو بیان کرنے کے لیے یہاں سے لے کے رکوع کے آخر تک اللہ پاک نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ جو آیات مبارکہ آج تلاوت کی گئی، ان میں ایک چیز کا ذکر ہوا ہے، انسان کی اپنی تخلیق، خود انسان کو کس چیز سے پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے کھیتی باڑی کا ذکر کیا ہے جو انسان پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پانی کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد آگ کا ذکر ہوا۔ ان 4 چیزوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے ہر جگہ یہی سوال کیا کہ یہ تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہے کہ کون کرتا ہے؟ تو اللہ پاک گویا کہ اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ یہ 4 کام کر سکتا ہے، وہ اللہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ میری آپ کی تخلیق کس نے کی ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو انسان کو پیدا کرتی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، کوئی انکار نہیں۔
حتیٰ کہ جو اس زمانے کے پکے مشرک اور کافر ہوتے، جب ان سے بھی سوال کیا جاتا کہ پیدا کس نے کیا ہے، تو وہ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہم نے تمہیں پیدا کیا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے، پھر تم اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اور پیدا کس چیز سے کیا؟ فرمایا افرأیتم ما تمنون، تم دیکھو تو صحیح ذرا، جس چیز کو تم ٹپکا دیتے ہو، تمنون یہ پانی، قطرے پانی کو، قطرے آب کو ٹپکانے کو کہتے ہیں، جس سے لفظ منی ہے۔ وہ تم جو ایک قطرے آب ٹپکا دیتے ہو، اس سے آگے ایک زندہ اور جیتا جاگتا انسان بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اپنی تخلیق پہ تو غور کرو، کس چیز سے پیدا ہوئے، اور پھر اس قطرے آب سے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو کہ ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ اب ظاہر ہے انسان، کوئی بھی انسان، چاہے آج کی دنیا کا ہو، آج کے کوئی صدیوں بعد کی دنیا کا ہو، صدیوں پہلے کی دنیا کا ہو، ہر انسان اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس پانی پہ ایک زندہ جیتی جاگتی تصویر اور انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کا سوال دیکھو کیسا عجیب، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ تو جواب کیا ہے اس کا؟ کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اسی پہ غور کرو کہ کہاں کی خوراک، کہاں کا پانی، کہاں کا دانہ، کہاں کی چیزیں انسان نے کھائی، وہ ساری مختلف جگہوں کی چیزیں سمٹ کے ایک جسم میں آئی، اور ایک قطرے آب کی شکل میں دوسرے جسم میں منتقل ہوئی، اور پھر اس سے ایک انسان، جیتا جاگتا انسان اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو جو اب مختلف جگہوں کی چیزوں کو جوڑ کر ایک انسان بنا سکتا ہے، تو اس بنے ہوئے انسان کو بکھیر کے دوبارہ بنانا، یہ اس کے لیے کون سا کوئی مشکل کام؟ پہلی دفعہ بھی کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن چلو اتنا انسانی ذہن کے اعتبار سے اتنا تو تم بھی سمجھتے ہو کہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جو ایک دفعہ بنا لے اس کے لیے مٹا کے دوبارہ بنانا تو کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیوں نہیں بنا سکتا دوبارہ؟ پھر فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان طے کر دی ہے موت، قدرنا مقرر کر دی ہے، طے ہو چکی ہے، اس کا وقت طے ہے، کس نے کتنے سانس لینے ہیں یہ سب اللہ کے ہاں طے ہو چکا ہے۔ میں آپ جتنے لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، کس کے کتنے سانس باقی ہم نہیں جانتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ کے علم میں طے ہو چکا ہے کہ میرے کتنے سانس باقی ہیں۔ جب وہ میرے سانس پورے ہو جائیں گے تو کیا آ جائے گی؟ موت آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ اور پھر اس موت کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ فرماتے وما نحن بمسبوقین، ہم اس سے ایسے نہیں کہ کوئی ہم سے بھاگ جائے، ایسا نہیں کہ ہم عاجز ہو جائیں اور کوئی ہم سے سبقت لے جائے، آگے گزر جائے۔ جب وہ وقت طے شدہ وقت آ جائے گا، جب وہ سانس پورے ہو جائیں گے، تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں عاجز کر سکے۔ انسان اپنے ہاتھوں میں دیکھتا ہے، ماں باپ بہن بھائی اپنے ہاتھوں میں دم دے دیتے۔ عام انسان تو کیا، جو ڈاکٹر ہیں بچا سکتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں شفا دیتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں میں مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ واقعی یہ حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا ہم اس بات پر بھی قادر ہیں علی ان نبدل امثالکم،
کہ ہم تمہارے جیسے بدل کے کوئی اور لے آئیں۔ ہم اس بات پہ بھی قادر ہیں، تمہیں پیدا نہ کریں، تمہاری جگہ کسی اور کو پیدا کر دیں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ہم اس جگہ پہ اٹھائیں جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک اس بات پہ بھی قادر ہے، ہمیں انسان نہ بنائے، ہمیں کوئی جانور بنا دے۔ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ کسی بھی انسان کو کسی بھی جانور میں بدل دے تو اللہ کا شکر اور احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور جب یہ اس کی نعمت ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، تو ہمیں بھی انسان بن کے رہنا چاہیے، اس کا غلام بن کے رہنا چاہیے، اس کا ماننے والا بندہ بن کے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ حقیقی انسان ہے، ورنہ جو انسان ہو کر اللہ کی بات نہ مانے، اطاعت و فرما برداری نہ کرے، وہ انسان کے روپ میں جانور ہے، انسان نہیں ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان نہیں، حیوان ہے، جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی جس کا کھاتا ہے اس کی مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اور انسان ہو کر اللہ کا کھا کے اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ انسان تو جانوروں سے بھی بدتر انسان۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ تمہیں بدل کر تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لے آئیں، اور تمہیں وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیں جہاں تمہیں علم بھی نہ ہو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یعنی تمہیں موت دے کے اگلے جہان میں پہنچا دیں، تمہاری جگہ پہ اوروں کو لے آئیں، اور یہ تو ہو رہا ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اسی گھر کے اندر جس میں آج میں راج کر رہا ہوں، کبھی یہاں پہ میرے باپ تھے، کبھی ان کے باپ تھے، کبھی ان کے باپ تھے، وہ گئے وہ آئے، وہ گئے وہ آئے، آج میں ہوں، کل میں نہیں ہوں گا، میری اولاد ہوگی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی کہاں جا رہے۔ اصلی گھر کو ہم گور سمجھتے ہیں اور نقلی گھر کو ہم گھر سمجھتے ہیں۔ جو اصلی گھر ہے ہمارا قبر، اور قبر کے بعد آگے پھر حشر، پھر جنت، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اس کو تو انسان آج سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ جو نقلی گھر جس کا پتہ ہے کہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس کے لیے کتنی تگ و دو ہو رہی، کتنی محنت ہو رہی۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ ہم اس پہ بھی قادر ہیں کہ تمہیں بدل کے کسی اور کو لے آئیں۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم اپنی پہلی پیدائش کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہو، یقیناً جانتے ہو۔ میری آپ کی جو پہلی پیدائش ہوئی ہے، کسی کو بھول ہے کہ وہ کیسے ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کس چیز سے ہمیں اللہ نے پیدا کیا؟ اگر اپنی بھول ہے تو اپنے بچے کو دیکھ لو کہ وہ کیسے پیدا ہوا، جیسے وہ پیدا ہوا ویسے میں پیدا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم اپنی پہلی پیدائش کو بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی تمہارے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ جب انسان، اللہ پہلی دفعہ انسان کو بنا سکتا ہے تو وہ اللہ مٹا کے دوبارہ بھی انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد کھیت کھلیان کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد پانی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد آگ کا ذکر ہے۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے اسی انداز سے پوچھا یہ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ تو ہر جگہ پہ جواب کیا ہے کہ سب کام کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو وہ قادر مطلق جو یہ کام کر سکتا ہے، وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی اس کا یقین دل دماغ میں بٹھانا چاہیے، اور پھر اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی،
اس زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اصل زندگی وہ ہے، اور اس زندگی کی ساری تیاری یہاں سے کرنی۔ اچھے اعمال، نیکی کے کام ہم زیادہ کریں، گناہ ہو جاتے ہیں، حکم و دولیاں ہو جاتی ہیں، بچنے کی کوشش کریں، جو ہو جائے اس سے توبہ کر لیں، اور اس کے علاوہ نیکی کے کام اس سے زیادہ کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں ہمارے نیک اعمال زیادہ ہوں، برے اعمال اگر ہوں بھی تو وہ تھوڑے ہوں، اور ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قرب و جوار میں بہت سارے حضرات دنیا سے گئے ہیں۔ تمام حضرات کے اصحال ثواب کے لیے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اور بہت سارے دوستوں نے بیمار حضرات کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ پاک سب کو شفاء کامل نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی آیات پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلباء عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک